سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی شخص طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا ہے مضبوط کڑے کو، لا انفصام لها، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں دوسرے پارے کی آخری آیت اور تیسرے پارے کی پہلی آیت میں رسالت کا بیان تھا۔ انک لمن المرسلین تلک الرسل فضلنا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شان کا بیان تھا۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور شان کا بیان تھا۔ ان دونوں کے واضح ہو جانے کے بعد اب رہ کیا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن یہ جو ایمان لانا ہے یہ زبردستی کا نہیں ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ زبردستی اللہ کی توحید منوائی جائے یا زبردستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رسالت، توحید، قرآن کریم کی حقانیت، عقیدہ آخرت، ان کے دلائل واضح ہو چکے ہیں۔ ایک ایک بات اللہ رب العالمین نے پورے دلائل کے ساتھ بالکل کلیئر کر دی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، کسی کو بھی نہ زبردستی مسلمان کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آج تک کسی کو زبردستی مسلمان کیا گیا، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا دین کے دلائل سے متاثر ہو کر، اخلاق سے متاثر ہو کر، تعلیمات سے متاثر ہو کر، ایمان والوں کی امانت، صداقت اور ان کی دیانتداری کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، لیکن کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں بے شمار جنگیں ہوئیں، علاقے فتوحات ہوئے، لیکن کبھی کسی ایک کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، کیونکہ دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایمان قبول کرنے میں تو جبر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان تو نام ہے تصدیق قلبی کا،
کہ دل سے بندہ تصدیق کرے کہ بھئی اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب دل پہ کسی کا زور چلتا ہے؟ دل پہ تو انسان کا اپنا زور بھی نہیں چلتا، کسی دوسرے کا زور کیا چلے گا؟ تو زبردستی تو اس چیز میں ہوتی ہے جس میں اختیار ہو، دل میں تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات میرے عزیز دوستو یہ کہ زبردستی اس چیز کو ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو، جس چیز کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ زبردستی لینی پڑے گی۔ ایک بچی یا بچہ کہیں شادی کرنا ہی نہیں چاہتے اور ماں باپ کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جبر ہے، وہ پسند نہیں کر رہے یہ کر رہے۔ لیکن ایک جگہ پہ پسندیدہ ہو، عمدہ کوالٹی ہو، اعلیٰ چیز ہو، اچھی چیز ہو، ہر بندے کا اس کو لینے کو جی چاہے، عقل سلیم اس کو قبول کرے کہ یہ درست چیز ہے، تو پھر اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں زبردستی ہو رہی ہے؟ اسلام تو ایک انتہائی خوبیوں والا دین ہے، انتہائی اعلیٰ چیز ہے، جس میں ساری صفات ہی صفات ہے، اعلیٰ درجے کی کوالٹیز ہے۔ اب اس کے لیے کسی کو کیا مجبور کرنا؟ یہ تو ایک پسندیدہ چیز ہے، خوبیوں والی چیز ہے، لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے۔ اگر مت ہی ماری گئی اور اگر دماغ میں ہی خناس اور تعصب ہے تو پھر ایسے طبیعت والوں کو، جیسے کتے کو اپنی قے ہی اچھی لگتی ہے، پھر ایسے لوگوں کو اسلام میں نعوذ باللہ کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جبر اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک تو اسلام خود خوبیوں والا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام دین قبول کرنے کے لیے دل پہ جبر کی ضرورت ہے، اور دل پہ کوئی جبر کر نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں، دین میں جبر ہے ہی نہیں، زبردستی کسی کو نہ کلمہ پڑھایا گیا ہے نہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں آج تک بھی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے تو وہ اسلام کے امن، سلامتی، چین، عزت، اخلاق، امانت، دیانت، صداقت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک علاقہ فتح ہوا، اس میں ایک بوڑھی اماں تھی جو عیسائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت اسلام دی، اسلام قبول کر لو۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میری زندگی گزر گئی عیسائیت پر، اب میں موت کے قریب ہوں، میرا نہیں دل مانتا کہ جس دین پر میں نے ساری زندگی گزاری اب میں اس کو چھوڑ دوں، میرا نہیں دل مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا پاؤ اللہ میں کلمہ نہیں پڑھ دیا، بلکہ آپ نے یہی آیات پڑھ کے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، نہیں کلمہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ اسی طرح آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وثیق، آپ کا غلام تھا، آپ کا منشی تھا، آپ کا حساب کتاب لکھا کرتا تھا، ایک طویل عرصے تک وہ آپ کے ساتھ رہا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تم بڑے سمجھدار ہو، اپنے فن کے بڑے ماہر ہو، حساب کتاب اور لکھنے لکھانے میں بڑے دیانتدار اور امانت دار ہو، لیکن اگر تم کلمہ پڑھ لیتے تو کیا ہی بات تھی۔ تو اس نے کہا جی میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا، حالانکہ غلام تھا، اب حاکم بھی ہے پھر وہ غلام بھی ہے، فرمایا میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں جا کے مرضی کام کر لو، کہیں اور کام کر لو، لیکن کوئی جبر نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی کلمہ نہیں پڑھایا، کوئی ایسا نہیں کیا کہ جناب نہیں پڑھے گا تو ہم گردن اتار دیں گے۔ یہ دین کی دعوت نہیں ہے۔
اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، اچھے معاملات سے پھیلا ہے، امانت، دیانت، صداقت سے پھیلا ہے۔ کسی نے زبردستی اسلام کو نہیں پھیلایا۔ خلافت عثمانیہ میں ایک ان کے خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام سلیم خان تھا۔ اس کے دور کے اندر عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑی سازشیں کی سلطنت اسلامی کے خلاف۔ ایک سر پہ اٹھایا ہوا تھا اس نے طوفان کہ اسلام کو ختم کیا جائے، تو تنگ آ کر اس نے بھی آرڈر جاری کر دیا کہ میری سلطنت کے اندر جتنے عیسائی یہودی ہیں سب کو زبردستی مسلمان کرو، یا ان کو کہو مسلمان ہو جائے، یا یہ علاقہ چھوڑ جائے، یا پھر ان کو جیل میں ڈالو۔ اس وقت کے شیخ الاسلام جو حکومتی عہدہ ہوتا تھا کہ ایک عالم دین کو شیخ الاسلام کا لقب دے کر وہ پوری رعایا کے اسلامی احکامات کی نگرانی کیا کرتا تھا، تو اس نے فوراً بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ یہ آپ کا حکم اسلام کے خلاف ہے، کیا حکم دے رہے ہیں آپ؟ قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس نے کہا وہ سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا سازشیں روکو، تمہارا کام، تمہارا اختیار یہ ہے کہ تم سازشوں کو روکو، یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو زبردستی کلمہ پڑھانا شروع کر دو۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ بادشاہ نے اسلام کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے اپنا آرڈر واپس لے لیا کہ جو خلاف اسلام ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ 800 سال تک بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ بڑا پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں کہ اس نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اگر یہ مغلیہ خاندان کے لوگ اور مسلمان حکمران اس خطے میں زبردستی کرتے تو آج شاید ایک بھی سکھ اور ہندو اس علاقے میں نہ ملتا، لیکن یہ ان کی رواداری ہے اور اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ ہے کہ 800 سال کی حکومت کے باوجود بھی ایک واقعہ بھی نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے گیا۔ لیکن آج اسلام پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے بھی بعض نادان لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مغرب نے خود کیا پھیلایا؟ انگریز نے اس ناپاک خطے میں اس پاک خطے میں اپنے ناپاک قدم رکھے، اپنے گندے وجود کے ساتھ اس پاک خطے میں آیا، تو اس انگریز نے اس علاقے میں کیا پھیلایا؟ بے حیائی، بے شرمی، رشتوں کی پامالی، حقوق کا سلب کرنا، مال ہڑپ کر جانا، رشوت اور ہر طرح کی گویا کہ مالی بدعنوانی، کرپشن، یہ ساری خباثتیں یہ انگریز اس علاقے میں چھوڑ کے گئے۔ اسلام کو تو کہتے ہیں کہ تیغ سے پھیلا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ توپ سے کیا پھیلا ہے، توپ نے کیا پھیلایا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا واضح اعلان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے 3 حکم رکھے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے کہ دعوت دو، دعوت دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے بھیجا اور فرمایا کہ علی پہلے جا کر دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بھی بندہ اسلام میں آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کے اندر ایسے تھا جیسے آج کل پراڈو ہو یا فارچونر ہو، اعلیٰ قسم کی سواری سمجھی جاتی تھی۔ اتنی اعلیٰ قسم کی سواریوں سے بھی بہتر ہے کہ کوئی ایک بندہ تیرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، اور اگر دعوت قبول کر لے ٹھیک، نہ قبول کرے تو دوسرا حکم یہ ہے کہ ان سے کہو جزیہ دے دیں۔ اگر میرے دوستو زبردستی منوانا ہوتا تو پھر جزیہ والا آپشن ہی نہ ہوتا۔ تو یہ جزیہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ حاکمیت اسلام کی قبول کر لی جائے۔ اسلام قبول نہ کرو، حاکمیت قبول کر لو، یہ بھی قبول نہیں کرتے تو پھر تیسرے نمبر پر جہاد ہے۔ اور یہ جہاد ایسے ہی ہے جیسے کسی علاقے میں موذی
مچھر پھیل جائے، کسی علاقے کے اندر بچھو پھیل جائے، کسی علاقے میں سانپ پھیل جائے، تو کیا کہیں گے کہ جناب ان کو قتل نہ کرے، ان کو سنبھال کے رکھے، ان کی حفاظت کرے؟ نہیں، کیا حکم ہوگا کہ اس سے لوگوں کو بچائیں۔ تو جو کفر، جو بے ایمانی، جو ضلالت اور گمراہی سانپوں بچھوں جیسی شکل اختیار کر لے، نہ اسلام قبول کرے، نہ اسلام کی حاکمیت قبول کرے، اس کا پھر آپریشن ہوتا ہے گندے پھوڑوں کی طرح۔ جیسے جسم میں گندا پھوڑا، کینسر زدہ پھوڑا اترا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جی یہاں کٹ لگانا پڑے گا۔ اب کوئی کہے کہ جناب یہ تو ظلم ہے، مریض کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، پریشان ہوگا مریض، تو بھائی اس کے اندر اس کی راحت ہے، اس آپریشن کے اندر ہی اس کا سکون ہے۔ تو یہ جہاد آخری اور تیسرا آپشن ہے۔ اسلام کے اندر زبردستی ہوتی تو پہلے نمبر پہ اسلام کہتا بھائی ان کی کان پہ تلوار رکھو، ان کو کہو کلمہ پڑھو۔ تو یہ غلط پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق اور تبلیغ سے پھیلا ہے، امانت اور دیانت سے پھیلا ہے۔ ہاں، اسلام کی حفاظت تلوار سے ہوئی ہے۔ اسلام کی حفاظت، آج جب سے ہم نے تلوار چھوڑی، ہمارا حال دیکھ لو کیا ہو گیا دنیا کے اندر۔ ہمارے حکمران عیاش پرست ہو گئے، ہمارے حکمرانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہمارے حکمرانوں نے اسلام کی آبیاری اور اس کی حفاظت کے لیے پروگرام بنانے چھوڑ دیے۔ آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں۔ علماء نے لکھا یہ آیت اتری بھی اس وقت، نازل بھی اس وقت ہوئی۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو الحسین، یا حضرت حسین صاد کے ساتھ، ایک تو حضرت حسین سین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ انصاری صحابی تھے حضرت حسین۔ ان کے بیٹے عیسائیوں کے ہاں کام کرتے تھے اور ان کے پاس رہتے تھے۔ اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ بیٹے ان کے وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں میرے بیٹے بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ ہو نہیں رہے، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو زبردستی اسلام میں داخل کروں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی کسی پہ جبر نہیں ہے، جو جس دین پہ رہنا چاہتا رہے، بس صرف حاکمیت اعلیٰ اللہ کی قبول کر لے، اسلام کی قبول کر لے۔ اور میرے عزیز دوستو، جب تک دنیا میں اسلام کی حکومت رہی ہے، کافروں کی بھی عزتیں محفوظ رہی ہیں۔ آج دنیا میں کافر غالب ہے، آج کافر تو کافر، ہم مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام کی آبیاری کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ فرمائے کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی جبر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی جبر نہیں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے تو کوئی جبر نہیں، اپنی مرضی سے قبول کرو چاہے نہ کرو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئے، تو پھر اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب کو کہ ہم اپنی مرضی سے جیتے رہے، پھر نماز نہ پڑھنے پہ بھی سزا ہے، پھر چوری کرنے پہ بھی سزا ہے، پھر قتل کرنے پہ بھی سزا ہے، پھر شراب پینے پہ بھی سزا ہے، پھر زنا کرنے پہ بھی سزا ہے، پھر اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے۔ پھر یہی کرنا ہوگا کہ اسلام قبول کیے تو اسلام کے مطابق چلنا ہو۔ یہ تو دو ہی زندگی گزارنے کے طریقے، رب چاہی زندگی اور من چاہی زندگی۔ من چاہی زندگی چاہیے تو اسلام چھوڑ دو، پھر کفر میں رہو، جو مرضی کرو، لیکن رب چاہی زندگی چاہیے تو پھر اسلام میں آنا ہوگا، پھر من چاہی چھوڑنی ہوگی، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ ترغیب
عام ہے، عام آدمی ترغیب دے گا، عام آدمی زبان سے کہے گا، منت سماجت کرے گا، ترغیب دے گا، عذاب سے ڈرائے گا، لیکن حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اسلامی احکامات پہ عمل کروائے۔ سبحان اللہ، اکراہ فی الدین، اس میں اللہ پاک نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ مزید اس آیت مبارکہ کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولی